اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ ماہ ضیافت اللہ کا 8واں دن ہے اور معصوم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن یہ دعا کرو، اے پروردگار عالم اللہم ارزقنی فیہ، آج کے دن میرا رزق کیا قرار دے؟ رحمت الایتام، یہ کہ میں یتیموں کے ساتھ رحمت کا سلوک کروں، ان کے اوپر رحمت کروں، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک اختیار کروں۔ و اطعام الطعام، اور یہ کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ و افشاء السلام، اور یہ کہ میں لوگوں کو سلام کہوں، میں دوں، میں پہل کروں۔ افشاء ظاہر کرنا سلام کو۔ و صحبت الکرام، اور پروردگار با کرامت لوگوں کی صحبت، ان کی ہمراہی کو اختیار کروں۔ بطول کا، پروردگار اپنی رحمت کے ذریعے سے، اپنی عطا کے ذریعے سے، یا ملجأ العاملین، اے امید رکھنے والوں کے ملجا، اے امید رکھنے والوں کی پناہ گاہ۔ بہت مختصر سی دعا لیکن بہت حساس چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اگر ہم اپنی سوشل سیٹ اپس کی طرف دیکھیں، اپنی سوسائٹی کے اسٹرکچر کی طرف دیکھیں، خود اپنی حیات کی طرف دیکھیں، شاید ہماری زندگی میں یتیموں کی کوئی خاص جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر میری فیملی میں، میرے ڈائریکٹ ریلیشنز میں میرے کوئی بہت نزدیک کوئی یتیم نہیں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں کوئی یتیم ہی نہیں ہے۔ یتیم ہماری سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں دین کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشین ائمہ اطہار کی جتنی تاکید رہی ہے شاید ہی کسی اور موضوع پر رہی۔ اتنی تاکید کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان، مومن اور اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی زندگی میں یتیموں کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر ہمارے کلوز ریلیٹیوز میں کوئی یتیم نہ ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں کوئی یتیم ہی نہیں۔ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ ہم یتیموں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں۔ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے کسی یتیم خانے کو وزٹ کرنا، کتنا مشکل ہے کہ ہم کسی خاص ایونٹ پہ، جب میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید رہا ہوں، جب میں اپنی فیملی کے لیے، جب میں خوشی منانا چاہتا ہوں، ہماری زندگی میں آیا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم وہ خوشی یتیموں کے ساتھ منانا چاہیں؟ پروردگار رزق عطا فرما، یہ رزق ہے کہ میں یتیموں کے ساتھ رحمت کا، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کر سکوں۔ اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ آج کی مٹیریلسٹک دنیا صرف اپنے کھانے کو، اپنے لیے اپنے کھانے کو ترجیح دیتی ہے، لیکن کمال انسانیت دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الطعام غذاء للجسم، کھانا جسم کی غذا ہے، والاطعام غذاء للروح، لیکن دوسروں کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے۔ اب یہ رزق پروردگار عطا کرے گا کہ ہم اپنی روح کی غذا کے لیے اطعام الطعام، پروردگار مجھے رزق عطا فرما کہ میں لوگوں کو کھانا کھلا کر اپنی روح کو سیراب کر سکوں۔ وارزقنی فیہ، مجھے رزق عطا کر، کس چیز کا؟ افشاء السلام۔ کسی کو سلام کرنا بعض اوقات ہمارے لیے انا کا باعث بن جاتا ہے، میں جب اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہوں، جبکہ سلام کو ظاہر کرنا خدا کا رزق ہے، سلام کرنا بزرگواری ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار جیسی شخصیات سلام میں پہل کر رہے ہیں تو میری اور آپ کی اور کیا کسی بھی شخص کی کیا اوقات ہے؟ بس یہ خود اپنی جگہ ایک رزق ہے جس کے آثار و برکات ہیں کہ پروردگار مجھے یہ رزق عطا فرما کہ میں لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کروں اور اس کو افشا کروں، اور پروردگار مجھے رزق عطا فرما کہ میں با کرامت و شرافت لوگوں کی صحبت اختیار کروں، اس لیے کہ با کرامت لوگوں کی ہمراہی، ان کی صحبت، ان کی ہم نشینی انسان کے اندر اس کرامت کے آثار کو پیدا کرتی ہے جو ان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ بطول کا یا ملجأ العاملین، اے پروردگار اپنی عطا کے ذریعے سے مجھے یہ سب کچھ عطا فرما، اپنی بخشش کے ذریعے سے پروردگار یہ سارا رزق مجھے عطا فرما، کیونکہ تو امیدواروں کی بہترین پناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔